الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مجھ سے قبل
میری جماعت کے علماء اکرام، بہت زیادہ علمی شخصیات، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو نصیحتیں کر رہے تھے اور بالخصوص آج کی محفل کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی، جن کا آپ نے مجھ سے قبل خطاب سنا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ رب العزت ہمارے تمام علماء کرام کی اور دیگر تمام احباب کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا ہم سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ بڑی معروف آیت ہے. ویسے تو پورا قرآن معروف ہے، اس کی ہر صورت، ہر آیت، ہر جملہ، ہر کلمہ اور ہر حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر اور زیر پیش، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن بعض قرآن مجید کے مقام اپنی بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے جو کہ اللہ نے رکھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی تلاوت جو ہے وہ لوگوں میں عام ہوتی ہے، اگرچہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اردو سمجھنے، بولنے والے، لکھنے والے لوگ ہیں، یا مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے یا کچھ خصوصی افراد کی وجہ سے کہ جن کا ذکر اللہ نے اس میں کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے معروف ہو جاتی، اور لوگ اس آیت کی تلاوت کی وجہ سے، تلاوت سے ہی اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. یقینی یہ آیت مبارکہ بڑے عظیم لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ تعالی نے ان آیتوں میں ان کا اور ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، اور بعد میں آنے والوں کو یہ تنبیہ کی ہے. اصول، قانون اور قاعدہ کلیہ کے حوالے سے اس بات کو رب نے واضح کیا ہے کہ بعد میں آنے والوں، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو، ہدایت کے اعلی منصب پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تب تمہیں کامیابی مل سکے. اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ دنیا کے اندر دو مقام کائنات میں دو مقام ایسے ہیں کہ جس مقام کو
حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ بغیر محنت اور بغیر کوشش کے انہیں ملتا ہے کہ جنہیں آسمان والا آسمان پہ پسند فرماتا ہے۔ دو اعزاز، پہلا مقام، پہلا اعزاز وہ نبوت کا اعزاز ہے، وہ رسالت کا اعزاز ہے۔ یہ نبوت اور رسالت محنت اور کوشش کے نتیجے میں نہیں ملتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے، جن کا رب العالمین انتخاب کرتا ہے، اللہ انہیں نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ کم و بیش 1,00,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، رسول آئے۔ اور دوسرا مقام، دوسرا اعزاز کہ جس کے پیچھے بھی کسی محنت اور کوشش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ وہ اعزاز، وہ مقام ان کو دیتا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ نبوت کے بعد اگر کوئی دوسرا مقام ہے تو وہ صحابیت کا مقام ہے۔ یہ بھی محنت سے نہیں ملتا، وگرنہ دنیا کے جتنے اعزاز ہیں، جتنا مقام ہیں، جتنی منصب ہیں، حافظ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سینے میں محفوظ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس کو دل میں اللہ قرآن مجید کو محفوظ کر دے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن یقینی طور پر حافظ قرآن کو حافظ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی محنت اور اس کی مشقت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ عالم دین ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن کیا صحابی بننے کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابیت کے منصب پر آنے کے بعد، نبوت اور رسالت کے منصب پر آنے کے بعد، صحابیت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنا رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ دنیا والے اگر پوری زندگیاں بھی یا ان کو ان کی زندگیوں جیسی کئی زندگیاں بھی مل جائیں تو اللہ اکبر، صحابہ کرام نے جو محنتیں کی ہیں، بعد میں آنے والے اس محنت کے حوالے سے ذرہ برابر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ذرہ برابر۔ اتنی محنتیں انہوں نے کی، لیکن کب؟ جب ان کو وہ اعزاز مل گیا، وہ مقام رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ وگرنہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کتنے صحابہ ایسے ہیں، کتنے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آنے والا آتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے چند سوالات کرتا ہے، اور ابھی سوالات کے جواب اللہ کے نبی علیہ السلام اسے دیتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، ابھی اس نے صرف اقرار کیا ہے، اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ اسے اٹھاؤ، یہ اپنے اللہ سے ملاقات کر گیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یقینی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے سچائی سے کام لیا تھا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ عمل نہیں کیا اس نے، وگرنہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے محنت کی اور یہ چاہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں
کائنات کے امام علیہ السلام سے جا کے ملاقات کریں، آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ اللہ اکبر، آنے والا اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہر مدینہ میں آتا ہے اور ان کا نام ہے سوید۔ اللہ کے رسول کے شہر مدینہ میں آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہاں ہے، کیوں آیا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان لینے کے لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ کس لیے مدینہ میں اس نے قدم رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس کو صحابیت کے درجے پر فائز کر دیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں آنے والے تو نے تھوڑی سی تاخیر کر دی، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے، محنت کر کے آیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ یہ صحابیت کا درجہ کسی محنت کے نتیجے میں نہیں ملتا، یہ ان کو ملتا ہے کہ جن کو رب چاہتا ہے۔ امام سنابحی ہیں، سفر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، لیکن جب یہ امام سنابحی مدینہ میں آئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اے سنابحی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، بتا کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ابھی ابھی اللہ کے رسول کی تدفین کر کے آ رہے ہیں، ہم ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ کے روضے میں، آپ کی قبر مبارک میں اللہ اکبر آپ کی تدفین کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز ان کو ملتا ہے کہ جن کے بارے میں آسمان والا چاہتا ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اور ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، نبوت اور صحابیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر اس تعلق کی بڑی زبردست منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے دنیا جہان کے تمام لوگوں کے دلوں میں نظر ڈالی، اور کائنات میں سب سے بہترین دل اگر کسی کا نظر آیا تو وہ محمد مصطفیٰ کا دل نظر آیا۔ رب العالمین نے فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے تمام دلوں میں بہترین دل کائنات کے امام کا پایا۔ رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، رب العالمین نے انتخاب کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ معمولی اعزاز نہیں۔ اللہ کے نبی کے چناؤ کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک مرتبہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے عباد کے دلوں پہ نظر ڈالی۔ جب نظر ڈالی تو اللہ کے نبی کے بہترین دل کے بعد اگر کوئی بہترین دل رب العالمین کو نظر آئے تو وہ رب العالمین کو اصحاب محمد کے دل نظر آئے۔ رب العالمین نے اپنے نبی کو تو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اور پھر رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے لیے بصحاب محمد کا بھی انتخاب فرما لیا۔ رب العالمین نے بڑا مقام ان کا بنایا گئے۔ صحابہ میں کتنے عظیم لوگ گئے، کتنی شان رب العالمین نے بیان کی۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے دیکھیں نبوت اور صحابیت کا کتنا گہرا تعلق ہے، قرآن پڑھ کے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں رب نے 2 سیرتوں کا ذکر فرمایا گئے۔ ایک تو رب العالمین نے سیرت مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور دوسری سیرت اگر رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے تو وہ سیرت صحابہ کا ذکر کیا گیا۔
قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ کی عقل حیران ہوگی. رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے نمونہ قرار دیا گئے. اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنایا گئے. رب العالمین نے دوسری سیرت کا ذکر اگر کیا نبوت اور رسالت کے بعد رب العالمین نے صحابہ کی سیرتوں کا ذکر فرمایا گئے. ورنہ اگر یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. رب کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب کا قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو نمونہ قرار دیا ہے. میں نے اپنے نبی کو اللہ اکبر آئیڈیل بنایا ہے. نبی کی اطاعت کرو گے تمہیں کامیابیاں ملیں گی. نبی کی فرما برداریوں میں زندگیاں گزارو گے دنیا بھی اچھی کر دوں گا اور آخرت میں بھی تمہارے بارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نبی کے بعد اللہ اکبر کن کی ہستیاں ہیں جس کو رب العالمین نے اتباع کے حوالے سے قرآن میں ذکر کیا؟ وہ صحابہ کرام ہی کی جماعت ہے. اللہ کہتا ہے والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے دنیا والو، اے دنیا والو، میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی. میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دیے. اللہ نے اپنی رضا اور اپنی رضوان کے اعلان کر دیے نبی کے. اللہ اکبر. کن لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگیاں گزاری. اللہ کہتا ہے یہ زمین پر زندگیوں میں مجھ سے راضی تھے، عرش بری پر میں اللہ سے راضی ہو گیا ہوں. لیکن اللہ کہتا ہے دنیا والوں دیکھو نبی کے صحابہ کا مقام اللہ کس طرح بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں. لیکن دنیا والوں اس بات کو تم لوگ سن لو، جو جو دنیا میں میرے نبی کے صحابہ جیسی طرز زندگی اپنائے گا میں ان کے بارے میں بھی وہی اعلان کرتا ہوں جو میں نے نبی کے صحابہ کے بارے میں اعلان کیا. اللہ اکبر. تم نبی کے صحابہ جیسی زندگیاں گزارنے والے بن جاؤ. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نبی کے صحابہ سے بھی راضی تھا لیکن یاد رکھو میں تم سے بھی راضی ہو گیا ہوں. میں تم سے بھی راضی ہو گیا. صحابہ کرام کے انداز پر زندگیاں گزارنے والوں سے بھی رب العزت راضی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اس طرح گزری ہے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. دو سیرتوں کا ذکر ہے. ایک سیرت مصطفیٰ کا رب العزت نے ذکر کیا ہے اور دوسری سیرت اگر رب نے بیان کی ہے اللہ اکبر تو وہ سیرت صحابہ ہے. بڑا گہرا تعلق ہے نبوت اور صحابیت کا. یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ جس کا جو منہ میں آئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے. قرآن پڑھ کے اگر دیکھے تو قرآن کے اندر رب العالمین نے اللہ اکبر نبی کی شان بیان کی ہے. وہاں رب العزت نے محمد علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی بھی شان بیان کی ہے. اللہ کے رسول کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ دو نبی کے چاہنے والے صحابہ کی بھی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. کن کن آیات کا ذکر کیا جائے؟ ہاں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوا میں اللہ اکبر بات کو تکمیل کی طرف لے کر جاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے گستاخیاں کی ہے تو رب العزت نے آسمانوں پر اس شخص کو پسند نہیں کیا. آسمانوں سے جواب دیا
اور صرف اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا جواب ہی رب نے قرآن میں نہیں دیا، بلکہ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی بھی وعیدوں کو بیان کر دیا۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اگر رب کی شان میں کوئی اول فال بکواس بکے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا نبی کے چاہنے والے جانثارہ نے صحابہ کی شان میں توہین کرے، اللہ تعالیٰ قطعی جس طرح اپنی اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، اسی طرح صحابہ کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ آسمانوں سے رب جواب دیتا، پڑھے قرآن۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہے۔ حکمت، اتنا دانائی رب العزت نے محمد علیہ السلام کو عطا کی تھی کہ اللہ اکبر، اس کا کیا کہنا ہے۔ نبی جذبات میں نہیں آئے، اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہلاک ہو جاؤ۔ معمولی جملے ہیں، کیا یہ معمولی الفاظ اور معمولی گستاخی تھی؟ لیکن پیغمبر علیہ السلام جذبات میں نہیں آتے تھے، آئے۔ کبھی کبھی اتنا اللہ کے رسول کو آسمانوں سے آرڈر ملا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جاؤ، جو کچھ ہو سکے، جہاں بھی جس جگہ سے تمہیں گزرنا پڑے، اس گستاخ کی گردن کو تم نے تن سے جدا کر کے آنا ہے۔ جس طرح نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے ہمارا دین یہ آرڈر دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اسی طرح صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں بھی اسی قسم کا محمد علیہ السلام نے حکم دیا۔ کوئی لچک ہمارے دین نے نہیں رکھی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ عدالتیں موجود ہیں، اگر وہاں سے انصاف نہیں مل رہا تو رب کے انصاف کا انتظار کیجئے، زیادہ دیر نہیں ہے، زیادہ دیر نہیں ہے۔ اللہ کا انصاف آسمانوں سے جب آیا، اللہ کا فیصلہ جب آئے گا، پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں بچے گا۔ لیکن آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ پیغمبر نے بھی حکمت سے کام لیا نا، دانائی سے کام لیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ظالم کہنے والا کہتا گئے، تبا لک یا محمد۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچتی گئے، اللہ کے رسول کوئی جواب نہیں دیتے۔ آسمان والا آسمانوں میں جوش میں آتا گئے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آسمانوں سے جبریل امین کو رب العالمین زمین پر بھیجتا گئے، اے نبی میرے، اے نبی، اے جبریل، یہ میرے نبی کی شان میں توہین کر رہا گئے، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ تو اللہ کے رسول کے بارے میں کہتا تھا، رب العالمین نے اللہ کو اکبر پسند نہیں فرمایا، تو میرے نبی کو کہتا گئے محمد علیہ السلام ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک میرے نبی نہیں بلکہ ابو لہب تو ہلاک ہوگا۔ تو ہی نہیں، خاندان کا نام و نشان جو ہے رب العزت نے ختم کر دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں نے یہ کہا، کوئی کہتا گئے یہ محمد ساحر گئے، یہ محمد جادوگر گئے، یہ محمد علیہ السلام کاہن گئے، یہ محمد علیہ السلام شاعر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموشی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، آسمانوں سے پھر جواب آتا گئے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل
بالرب العالمین. میرے نبی نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے نہ ہی شاعر ہے، پھر کیا؟ رب کہتا گئے یہ تو میرے نازل کردے کلام کی تلاوت کرتے گئے. لوگوں نے کہا یہ مجنون گئے. اللہ اکبر، معاذ اللہ، یہ محمد علیہ السلام دیوانے گئے. اللہ نے پھر آسمانوں سے جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. رب العالمین نے پیارے محبوب کے بارے میں فرمایا، ظالمو میرے نبی مجنون نہیں ہے، میں نے تو اپنے نبی کو اعلیٰ خلق پر فائز فرمایا گئے. اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگوں نے پھر بکواس کرنا شروع کر دی. یہ محمد علیہ السلام دل بریدہ ہو گئے، یہ محمد اللہ اکبر ان کا بیٹا دنیا سے ایک کے بعد دوسرا تیسرا دنیا سے جا رہا گئے، بے نسل ہے یہ محمد علیہ السلام. جب یہ دنیا سے جائیں گے ان کا دین بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا. رب العالمین نے اللہ اکبر پھر آسمانوں سے ان گستاخوں کا جواب دیا. اللہ کہتا گئے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے نبی کو معاذ اللہ دل بریدہ کہنے والوں، بے نسل کہنے والوں، میرے نبی دل بریدہ بے نسل نہیں بلکہ تم ہی بے نسل ہو، تم ہی لوگ بے نسل ہو، دن بریدہ ہو. تمہارے نام و نشان اللہ کہتا ہے جس کو رب دن بریدہ کہہ دے، رب جس کو بے نسل کہہ دے، اس کی نسل آگے نہیں چل سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج دیکھے نا ان کافروں کا، ان یہودیوں کا، ان ظالموں کا اگر کوئی دنیا میں تذکرہ کرتا ہے اچھے انداز پہ، اول تو تذکرے ہی نہیں ہے، اگر تذکرہ کیا بھی جاتا ہے تو اچھے انداز سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. اور جہاں میرے نبی کی بات ہے، خدا کی قسم جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا نام بھی لیا جاتا ہے. اذان ہو، نماز ہو یا دیگر چیزیں ہو، اللہ اکبر، اطاعت کی باری آئی، شان اور مقام کی دیکھیں نا، ورفعنا لک ذکرک. رب نے اپنے نبی کی شان اور آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے، دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہی نام ہوگا. لوگ آدم کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، آدم کہیں گے کہ مجھ میں ہمت اور جرت نہیں ہے. ہوتے 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ہی زبان پر جملہ آئے گا. آج کے دن اگر کوئی جرت کر سکتا ہے رب کے سامنے لوگوں کی سفارش اور شفاعت کر سکتا ہے، اس کی ابتدا کوئی کر سکتا ہے، تو وہ ایک ہی نام ہے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی ان کا نام، اور دنیا سے، دنیا کے اختتام کے بعد قیامت کے دن بھی انہی کا نام. اللہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی نام آیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اللہ نے شان بلند کی. یہ تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے گستاخیاں کی تھی نا، اللہ نے برداشت نہیں کیا. آسمانوں سے ان ظالموں کے بارے میں وعیدیں بیان کی ہے، ان ظالموں کے بارے میں رب العالمین نے ان کے انجام کو بیان کیا ہے. ان ظالموں کے بارے میں رب العالمین نے تذکرے اچھے انداز سے نہیں کیے ہیں. اللہ اکبر. جگہ نبی کے صحابہ کے اللہ اکبر رب العالمین نے تذکرے فرمائے، ان کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کی رفعت اور مرتبت کو بیان کیا. میں ان کی شان اور مقام کیا بیان کروں؟ ہاں دنیا والوں کو اگر اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان ہضم نہ ہو سکی، انہوں نے ظالموں نے طرح طرح کی باتیں اگر نبی کے صحابہ کے بارے میں کہی، تو اللہ اکبر
جس طرح نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو رب نے پسند نہیں کیا، آسمانوں سے اللہ اکبر جواب دیا، اسی طرح نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں کا بھی اللہ نے انجام کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھ کے دیکھیں، پہلا سپارہ گئے، پہلا سپارہ جب کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کہا گیا کہ نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو ان ظالموں نے، منافقوں نے، اللہ کے دشمنوں نے یہ کہا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرے نبی کے صحابہ کو یہ ظالم بے وقوف کہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، اے میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، میں اللہ کہتا ہوں نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، تم پرلے درجے کے بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی رب نے پسند نہیں کیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھے، اللہ اکبر، رب العالمین کے رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا گئے۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر، یہ رئیس المنافقین کہتا ہے ہم مدینہ میں جا کے ہم عزت والے معاذ اللہ ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ کیا کہا عبداللہ بن ابی نے؟ ہم عزت والے، میاں مٹھو بن رہا تھا، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو معاذ اللہ، اس کی مراد صحابہ کرام تھے، وہ ظالم کہتا ہے کہ ان کو ہم مدینہ سے آؤٹ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بڑے حلیمانہ انداز میں کام لیتے ہیں، اللہ کے رسول تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تو آسمانوں پہ سن رہا تھا ان ظالموں کی، ان منافقین کی اور رئیس المنافقین کی، عبداللہ بن ابی کی بات کو۔ اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہے نا ہم ان ذلیلوں کو معاذ اللہ ہم عزت دار مدینہ سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ نبی کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو جبریل کو آسمان سے زمین پہ بھیجا، یہاں صحابہ کی گستاخی ہوئی تو تب بھی اللہ نے جبریل کو آسمانوں سے زمین پہ بھیج دیا۔ اللہ نے پسند نہیں کیا۔ پڑھے سورہ منافقون، فرمایا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جب عبداللہ بن منافق نے، رئیس المنافقین نے کہا کہ ہم عزت دار ہیں، معاذ اللہ ان ذلیل صحابہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ سے نکال دیں گے، تو رب العالمین نے آسمانوں سے جواب دیا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ میاں مٹھو نہیں بنو، اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہو، سن لو میں اللہ کہتا ہوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت والا کوئی ہے تو رب کہتا ہے وہ میری ذات ہے، عزت والے اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ اور نبی کے ساتھ ساتھ عزت والے اگر کوئی ہے تو فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے
نبی کے صحابہ عزت والے ہیں، تم انہیں ذلیل کہنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العزت نے قطعی پسند نہیں کیا کہ کوئی بھی ظالم کافر ہو، منافق ہو، کہ صحابہ کرام کی شان میں وہ گستاخیاں کرے۔ ان ظالموں نے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حکم کیا کہ جی بیت المال میں ضرورت ہے، میدان جہاد کا موقع ہو، قتال کا موقع ہو یا دیگر معاملات ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ میں اعلان کرتے کہ میرے صحابہ کچھ ضرورت ہے جہاد کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، جمع کرو۔ صحابہ کرام جو ہے جو کچھ ہوتا تھا اپنی ہمت اور اپنی بساط کے مطابق کائنات کے امام علیہ السلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ابو عقیل ہے، پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک سا یا نصف سا معمولی سے چند گندم کے دانے یا جو بھی میسر تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خدمت میں کلو آدھا کلو لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ منافقین کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہیں صحابی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، اللہ کو اس معمولی تمہارے چند گندم کے دانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا چیزیں لے کر آئے ہو؟ اللہ کے راستے میں یہ معمولی سی چیز لے کر آئے ہو، اللہ بے پرواہ ہے تمہارے ان صدقوں سے۔ اور جب کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کا سن کے بہت کچھ لا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دیا، تو یہ بھی اس ظالم سے، منافقین سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ ظالم کہنے لگے اے نبی کے صحابہ کہلوانے والو، اے محمد کے ساتھیو، یہ اتنا مال تم کس لیے لے کر آ رہے ہو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس لیے لا رہے ہو، ریا ہے، نمود ہے، دکھاوے کے لیے یہ عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک کم لایا، اس سے کہا تمہارے صدقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت کچھ لے کر آیا، کہا تم ریا کر رہے ہو، دکھاوے اور نمود کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنی بات کی تھی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات بظاہر نظر نہ آ رہی ہو، یہ میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ کوئی اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم اسے کچھ طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ان منافقین نے نبی کے صحابہ کے بارے میں کی تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آسمان سے ایک مرتبہ پھر جبریل امین کو زمین پہ بھیجتا۔ اللہ نے برداشت نہیں کیا، اللہ نے پسند نہیں کیا۔ جبریل امین آسمانوں سے آئے، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کا میسیج لے کر آتے گئے۔ صحابہ پر صحابہ کی عزتوں سے کھیلنے کی کوششیں کر رہے گو ظالموں۔ آج رب العالمین نے آج سے 1400-1500 سال پہلے کی نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے انجام کا ذکر قرآن میں بیان کر دیا گئے۔ آسمانوں سے اللہ نے جبریل امین کو محمد علیہ السلام کے صحابہ کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام، ان کی شان، ان کے مقام کے تذکرے قرآن میں جبریل امین کے ذریعے کروا دیے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو کہتے ہو ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، یہ نبی کے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے گئے۔ وہ روایت اپنے ذہن میں لے کر آؤ، دنیا والے دنیا والے دنیا والے، زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے، اللہ اکبر، بلکہ وہاں تو احد پہاڑ کا رب العالمین نے ذکر کیا گیا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ چند گندم کے دانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والے اگر یہ چاہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو وہ سونا چاندی جو احد پہاڑ کے برابر ہے، صحابہ کے چند گندم کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کو تیرے صدقے کی ضرورت نہیں. دوسرے نے کہا جناب اللہ اکبر تم ریا دکھاوے کے لیے یہ عمل کرتے ہو. فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. یہ آخری بات ہے میری. رب العالمین نے فرمایا میرے صحابہ پر عیب جوئیا کرنے، میرے نبی کے صحابہ پر عیب جوئیا کرنے والوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنی بساط اور اپنی ہمت سے بڑھ کر. اپنے پاس تو بس اتنا رکھتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستوں میں اپنی بساط سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دیکھ کر تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو. رب العالمین نے فرمایا سخر اللہ منہم، یاد رکھو جو میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑائے گا میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، میں اللہ تمہارا مذاق اڑاؤں گا، میں اللہ تمہارا مذاق اڑاؤں. اور اللہ کا مذاق اڑانا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہوش کے ناخون لے لیجیے اپنی زندگیوں میں. رب کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ اکبر. ان لوگوں کے لیے اللہ نے بڑے دردناک عذاب رکھے ہیں، بڑے خطرناک. رب العالمین نے ان کی پکڑ اور ان کی گرفت رکھی ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے. وہ کہتے ہیں جب مولانا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں نا تو پھر پرچی آتی ہے، وہ پرچی پہ یہ لکھا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر محترم. نہیں کچھ اور ہے. ہاں وہ پرچی تو نہیں آئی، لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بریانی کے ڈبے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. لکھ دی تھی دین ہی، لیکن آپ کو جی شیخ لکھ دی تھی دین ہی آپ کو. اللہ برکت دے. اللہ سلام.